اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پارہ نمبر 4 سورہ نساء۔ سورہ نساء کے احکامات اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں، خاندان کی تنظیم کے اصول، نکاح پر پابندیاں، معاشرے میں مرد اور عورت کے تعلقات کی حدیں، یتیم کے حقوق، شراب پر پابندی، ایک صالح انسان کا طرز عمل، خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مساوات انسانیت، حقوق خواتین اور یتیم رشتہ داروں کے حقوق، حدود اللہ کی پاسداری، بدکاری کی سزا، توبہ کن کی قبول ہوتی ہے، خواتین کے حقوق اور تعلق، کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں کو دنیا میں، مرد اور عورت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ آیت انسانوں میں اونچ نیچ کو ختم کرتی ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے۔ تم سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آیت نمبر 27 وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہو، نہ استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور نہ استطاعت سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، مگر مطالبہ کیا ہے؟ حدود اللہ کی پاسداری کی جائے، حدوں میں رہ کر کام کیا جائے۔ آیت نمبر 29 سے 30 ان اللہ کان بکم رحیما۔ یقین مانو اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ چھوٹے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو میں تمہاری چھوٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے ساقط کر دوں گا اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 33 الرجال قوامون علی النساء۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ قوام کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی ادارے، نظام، معاملات کو درست حالت میں چلانے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ اللہ نے چونکہ معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ رکھی ہے اس لیے قوام بھی اسے بنایا ہے۔ آیت نمبر 35 والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ، یتیم مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ۔ تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نیک برتاؤ، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے کہ رشتہ دار اجنبی ہوں، ہمسایہ ہو اور رشتہ دار ہمسایہ ہو اور لونڈی اور غلام، سب کے ساتھ میل جول اور احسان والا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو اور اپنی بڑائی کا فخر کرے۔ اگلی آیت کنجوسی اور ریا کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو محض وہ ان کی نیت لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 42 نشے کی حالت میں نماز سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ نماز کو شعوری حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلمون ما تقولون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز پڑھتے وقت انسان کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت نمبر 85 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح جواب دو۔
یعنی شائستگی کا جواب شائستگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو منصب ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو۔ ایک داعی اور مبلغ گروہ کے لیے جو دنیا کو راہ راست پر لانے اور مسلک کے حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھا ہو، اس کے لیے نرم مزاجی ہونی چاہیے، تلخ مزاجی نہیں۔ اس کے مزاج میں نفاست ہونی چاہیے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 2 تکمیل دین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیے۔ لہٰذا تم کیا کرو کہ حلال اور حرام کی قیود کی پاسداری کرو جو تم پر عائد کی گئی ہے، اس کی پابندی میں رہو۔ دین کو مکمل کرنے سے مراد اس دین کو ایک مستقل نظام فکر اور عمل اور ایک ایسا نظام مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا کہ جس میں زندگی کے تمام سوال اور جواب کا اصولاً اور تفصیلاً جواب موجود ہو۔ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی کو باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آیت نمبر 6 طہارت کا ذکر کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک صاف ہو جایا کرو۔ آیت نمبر 8 قیام عدل کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ قیام عدل امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کسی کی دشمنی عدل کی راہ میں عائل نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 9 مغفرت کا وعدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم اجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ آیت نمبر 27 قربانی کی قبولیت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانیاں متقیوں کی نظریں قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے۔ آیت نمبر 38 چوری کی سزا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں کیونکہ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 45 قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، تمام زخموں کے برابر کا بدلہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَارَةٌ، پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ آیت نمبر 90 سے 91 شراب اور جوئے کی ممانعت کا حتمی حکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور یہ استانے اور پانسے یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ فلاح نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 101 بے جا سوال کرنے کی ممانعت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی بات نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے اور تمہیں ناگوار ہو۔ فضول سوالات سے منع کیا گیا ہے، جیسے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک فرد نے حکم سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا، پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تم پر، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو تم اس کی پیروی نہ کر سکتے۔ آیت نمبر 120 للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا مقلب القلوب وثبت قلبی ہلا دینے کا پارہ نمبر 4 سورہ نساء کے احکامات اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں، خاندان کی تنظیم کے اصول، نکاح پر پابندیاں، معاشرے میں مرد اور عورت کے تعلقات کی حدیں، یتیم کے حقوق، شراب پر پابندی، ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مساوات انسانیت، حقوق خواتین اور یتیم رشتہ داروں کے حقوق، حدود اللہ کی پاسداری، بدکاری کی سزا، توبہ کن کی قبول ہوتی ہے، خواتین کے حقوق اور تعلق، کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں کو دنیا میں، مرد اور عورت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ آیت انسانوں میں اونچ نیچ کو ختم کرتی ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے۔ تم سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آیت نمبر 27 وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہو، نہ استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور نہ استطاعت سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، مگر مطالبہ کیا ہے؟ حدود اللہ کی پاسداری کی جائے، حدوں میں رہ کر کام کیا جائے۔ آیت نمبر 29 سے 30 ان اللہ کان بکم رحیما یقین مانو اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ چھوٹے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو میں تمہاری چھوٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے ساقط کر دوں گا اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 33 الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ قوام کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی ادارے، نظام، معاملات کو درست حالت میں چلانے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ اللہ نے چونکہ معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ رکھی ہے اس لیے قوام بھی اسے بنایا ہے۔ آیت نمبر 35 والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ، یتیم مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نیک برتاؤ، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے کہ رشتہ دار اجنبی ہوں، ہمسایہ ہو اور رشتہ دار ہمسایہ ہو اور لونڈی اور غلاں سب کے ساتھ میل جول اور احسان والا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو اور اپنی بڑائی کا فخر کرے۔ اگلی آیت کنجوسی اور ریا کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو محض ان کی نیت لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 42 نشے کی حالت میں نماز سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ نماز کو شعوری حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلمون ما تقولون اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز پڑھتے وقت انسان کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت نمبر 85 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح جواب دو۔
یعنی شائستگی کا جواب شائستگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو منصب ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو۔ ایک داعی اور مبلغ گروہ کے لیے جو دنیا کو راہ راست پر لانے اور مسلک کے حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھا ہو، اس کے لیے نرم مزاجی ہونی چاہیے، تلخ مزاجی نہیں۔ اس کے مزاج میں نفاست ہونی چاہیے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 2 تکمیل دین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیے۔ لہٰذا تم کیا کرو کہ حلال اور حرام کی قیود کی پاسداری کرو جو تم پر عائد کی گئی ہے، اس کی پابندی میں رہو۔ دین کو مکمل کرنے سے مراد اس دین کو ایک مستقل نظام فکر اور عمل اور ایک ایسا نظام مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا کہ جس میں زندگی کے تمام سوال اور جواب کا اصولاً اور تفصیلاً جواب موجود ہو۔ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی کو باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آیت نمبر 6 طہارت کا ذکر کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک صاف ہو جایا کرو۔ آیت نمبر 8 قیام عدل کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ قیام عدل امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کسی کی دشمنی عدل کی راہ میں عائل نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 9 مغفرت کا وعدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم اجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ آیت نمبر 27 قربانی کی قبولیت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانیاں متقیوں کی نظریں قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے۔ آیت نمبر 38 چوری کی سزا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں کیونکہ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 45 قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، تمام زخموں کے برابر کا بدلہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فمن تصدق بہ فہو کفارۃ، پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ آیت نمبر 90 سے 91 شراب اور جوئے کی ممانعت کا حتمی حکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور یہ استانے اور پانسے یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ فلاح نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 101 بے جا سوال کرنے کی ممانعت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی بات نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے اور تمہیں ناگوار ہو۔ فضول سوالات سے منع کیا گیا ہے، جیسے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک فرد نے حکم سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا، پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تم پر، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو تم اس کی پیروی نہ کر سکتے۔ آیت نمبر 120 للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔